خواتین کے اعتکاف کے چند ضروری مسائل۔ اعتکاف کی فضیلت صرف مردوں کے لیے خاص نہیں بلکہ عورتیں بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتی ہیں، لیکن عورتوں کو مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کا اعتکاف گھر ہی میں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ 20 رمضان کے سورج غروب ہونے سے پہلے نیت کر کے اپنی جائے اعتکاف میں داخل ہو جائیں، باقی اعتکاف کی نیت دل میں کر لینا کافی ہے۔ اگر زبان سے بھی کہہ لیں کہ میں 10 دن کے سنت اعتکاف کی نیت کرتی ہوں تو بہتر ہے۔ بہرحال نیت کر کے گھر میں جو جگہ نماز پڑھنے اور عبادت کے لیے بنائی ہوئی ہو اسی جگہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اور اگر پہلے سے گھر میں ایسی مخصوص جگہ نہ ہو تو اعتکاف سے پہلے ایسی جگہ بنا لیں اور اس میں اعتکاف کر لیں۔ یہ چند ضروری مسائل ہیں، آگے ان کو سننا ضروری ہے۔ اگر عورت شادی شدہ ہو تو اعتکاف کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں، لیکن خاوندوں کو چاہیے کہ وہ بلا وجہ عورتوں کو اعتکاف کی اہم عبادت سے محروم نہ کریں بلکہ ان کو اجازت دے دیا کریں۔ اگر بیوی نے شوہر کی اجازت سے اعتکاف شروع کر دیا، بعد میں شوہر منع کرنا چاہے تو اب منع نہیں کر سکتا، اور اگر منع کرے تو بیوی کے ذمہ اس کی تعمیل واجب نہیں۔ اور عورت کے لیے کہ اعتکاف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حیض یعنی ایام ماہواری اور نفاس سے پاک ہو، لہٰذا عورتوں کو اعتکاف مسنون شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان دنوں میں اس کی ماہواری کی تاریخیں آنے والی تو نہیں ہیں۔ اگر تاریخ رمضان کے آخری عشرے میں آنے والی ہوں تو مسنون اعتکاف نہ کرے، ہاں تاریخیں شروع ہونے سے پہلے تک نفلی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اور اگر کسی نے اعتکاف شروع کر دیا پھر اعتکاف کے دوران ماہواری شروع ہو گئی تو اس پر واجب ہے کہ ماہواری شروع ہوتے ہی فوراً اعتکاف چھوڑ دے۔ اس صورت میں جس دن کا اعتکاف چھوڑا ہے صرف اس دن کی قضا واجب ہوگی، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ماہواری سے پاک ہونے کے بعد کسی دن روزہ رکھ کر اعتکاف کر لے۔ اگر رمضان کے دن باقی ہوں تو رمضان میں قضا کر سکتی ہے، اس صورت میں رمضان کا روزہ کافی ہو جائے گا، لیکن اگر پاک ہونے پر رمضان ختم ہو جائے تو رمضان کے بعد کسی دن خاص طور پر اعتکاف ہی کے لیے روزہ رکھ کر ایک دن کے اعتکاف کی قضا کر لے۔ باقی عورت نے گھر کے جس حصہ میں اعتکاف کیا ہو وہ اس کے لیے اعتکاف کے دوران مسجد کے حکم میں ہے، وہاں شرعی ضرورت کے بغیر نکلنا جائز نہیں، وہاں سے اٹھ کر گھر کے کسی اور حصے میں بھی نہیں جا سکتی، اگر جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور عورت کے لیے اعتکاف کی جگہ سے ہٹنے کے وہی احکام ہیں جو مردوں کے لیے ہیں۔ جن ضروریات کی وجہ سے مردوں کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے، ان ضروریات کی وجہ سے عورتوں کو بھی اپنی اعتکاف کی جگہ سے باہر جانا جائز ہے، اور جن کاموں کے لیے مردوں کو مسجد سے نکلنا جائز نہیں انہی کاموں کے لیے عورتوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹنا جائز نہیں۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ان تمام مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اکثر خواتین کو گھر کے کام کاج دیکھ بھال خود کرنی پڑتی ہے یا گھر کے کام کاج کرنے پڑتے ہیں، تو اعتکاف کی حالت میں اپنی اعتکاف کی مخصوص جگہ میں رہتی ہوئی یہ گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں، اور اگر کوئی کھانا پکانے والا موجود نہ ہو تو اپنی اعتکاف کی جگہ میں خود بھی کھانا پکا سکتی ہیں، اپنی اعتکاف کی جگہ سے باہر نکل کر کھانا نہیں تیار کر سکتی۔ اور اسی طرح اپنے گھر والوں کے لیے اعتکاف کی جگہ سے نکل کر سحری وغیرہ نہیں بنا سکتی، اور نہ ہی باہر نکل کر گھر والوں کے ساتھ سحری و افطاری کر سکتی ہیں۔ البتہ اعتکاف کی جگہ میں گھر والے آ کر سحری و افطاری کر سکتے ہیں۔ اور اگر عورت کو کوئی کھانا دینے والا موجود نہ ہو تو کھانا لینے یا پانی لینے کے لیے خود بھی اعتکاف کی جگہ سے نکل کر جا سکتی ہے۔ باقی نفلی وضو یا نفلی غسل کے لیے نکلنا جائز نہیں، جیسے ہی نکلے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں وضو نہیں ہے اور نفلی عبادت جیسے تلاوت نوافل وغیرہ کے لیے وضو کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے جا سکتی ہے۔
اگر اعتکاف کی جگہ میں نہانے کا انتظام ہو سکتا ہے تو اس میں نہا سکتی ہے، اگرچہ اعتکاف کی جگہ میں پانی گرتا ہو تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اور اگر غسل خانے یا باتھ روم میں جا کر نہائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس میں گنجائش کی ایک صورت موجود ہے جس میں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، وہ یہ ہے کہ اگر عورت وضو کے لیے یا قضاء حاجت کے لیے جائے تو وہیں اپنے اوپر پانی بہا کر نہا لے، لیکن زیادہ وقت لگانا درست نہیں، بلکہ جتنی دیر وضو میں لگتی ہے اتنی دیر میں نہا کر فارغ ہو جائے۔ باقی کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکلنا درست نہیں ہے، اور اسی طرح وضو کے ارادے کے بغیر صابن سے ہاتھ منہ دھونے کے لیے اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلنا درست نہیں، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر وضو ٹوٹ گیا ہے اور وضو بنانے کے لیے صابن لے کر نکلی اور دوران وضو صابن بھی استعمال کر لیا تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اگر عورت سخت بیمار ہو جائے اور اعتکاف میں ٹھہرنا مشکل ہو جائے اور دوائی لینے کے لیے جانا پڑ جائے تو چلی جائے، لیکن اس سے سنت اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی ایک دن کی صورت میں، مگر عورت کو اس کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر عورت جان کر یا بھول کر بلا ضرورت شرعی و طبی کے 1 منٹ کے لیے بھی اپنی اعتکاف کی جگہ سے نکل جائے تو اس سے سنت اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر دوبارہ واپس آ کر بیٹھ جاتی ہے تو یہ نفلی اعتکاف شمار ہوگا اور اس سنت اعتکاف کی 1 دن کی قضا کرنی پڑے گی۔ نیز یہ بات یاد رہے کہ اعتکاف کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور اس کی عبادت میں مشغول رہنا ہے، لہٰذا معتکفہ کو چاہیے کہ وہ نماز، تلاوت، ذکر و اذکار، تعلیم و تعلم اور دیگر عبادات میں اپنا وقت گزارے، بلا ضرورت کے کسی اور سے بات چیت نہ کریں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔